عمر کے جو لوگ ہوں گے ان کو معلوم ہے کہ 50 سال سے جلسے ہو رہے ہیں اور 50 سال کے پہلے کے جلسے اور آج کے جلسوں میں کیا فرق ہے۔ آج کے نوجوانوں کو جلسوں نے کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا سوائے لوٹنے کے۔ ہم نے اپنے جلسوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ ہمارے سامنے بیٹھا لڑکا، ان کو معلوم ہے کہ میں جلسے میں آ رہا ہوں، ان کے پیچھے وہ میرے بچے، میرے بیٹے، ان کو بھی پتا ہے کہ میں جلسے میں آ رہا ہوں، مگر ہم نے اپنے جلسوں میں آنے کے لیے ان کو ٹوپی پہننے کا شعور تک نہیں دیا۔ ہمارے جلسوں میں شریک ہونے والے بچے وہ پاک اور صاف ہو کر آنا بھی اپنے لیے لازم نہ سمجھے۔ کیا ذہن ہم نے بنایا ہے کہ ہمارے جلسے ہو، ہمارے علماء کی شرکت ہو، خطاب ہو، عقیدے پہ گفتگو، ایمان پہ باتیں، عمل پہ باتیں، غوث اعظم کی زندگی، غریب نواز کے حالات، بزرگوں کی زندگی، نبی کا سراپا جس محفل میں بیان کرنا ایک عالم دین اور ایک خطیب کے لیے لازم ہو، اس محفل میں سماعت کے لیے بیٹھنے والے نہ ان کا جسم پاک ہے، نہ ان کی فکر پاک ہے، نہ ان کا ڈھانچہ مسلمانوں کی طرح، نہ ان کے سر پہ ٹوپی رہتی ہے۔ یہ جلسوں کو گیتوں کی بھیڑ کا ہم نے جو ماحول بنایا ہے، یقیناً کل میدان محشر میں اس پیسے کو جو فضول خرچی جس کو کہتے ہیں، جو ہم نے پیسے کو پانی کی طرف بہا کر اپنے قوم کے بچوں کو کچھ نہیں سکھایا، خدا کی قسم ایک پیسے کا حساب مانگا جائے گا۔ سب سے پہلے کمیٹی والوں کی گرفت ہوگی کہ تو نے 5 لاکھ کا جلسہ کیا، تو نے کیوں نہیں ایسے رضاکار رکھے جس کے تناظر میں رضاکار کی ذمہ داری ہوتی وہ شبرن لاٹھی کے سہارے ہو، تو اس کے ذریعے کم سے کم بچوں کو بٹھا کر ان کو دین سکھایا جاتا ہے۔ تو نے جلسوں میں کھانے پکانے نذرانے کا بڑا اہتمام کیا، مگر بچوں اور بچوں کو بٹھانے کا تو نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ سڑکوں پہ لڑکیوں کی بھیڑ لگی رہی، تو نے اس پر ایک بھی پہاڑدار نہیں دکھایا۔ کیوں کسی مسلم بچی کو دیکھ کر کوئی مسلمان بچہ سیٹی جلسے میں مارے؟ اگر مسلمانوں کی بچوں کے ساتھ مسلمانوں کے بچوں کی نگاہیں اس طرح خراب ہو جائیں گی دینی محفلوں کے نام پر، تو میں سمجھتا ہوں ایسے جلسوں کی ضرورت کسی زمانے میں نہیں ہوتی ہے۔ آپ یا تو جلسہ کرنا بند کریں، یا اگر جلسہ کرنے کی خواہش ہے اور ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اپنی بچوں کو جلسے میں لے جانا آپ بند کریں۔ یقین جانیے صاحب ہمارے حالات بہت خراب ہیں۔ ہم نے اپنی نگاہوں سے کئی ایسی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، جلسوں کے نام پر جانے والی بچیاں 25 دن سے اس کی تیاریاں کرتی ہے۔ کیا ضرورت ہے وہ لچھے دار اور جالی دار وہ رنگین کپڑے پہن کے، وہ ہیل پہن کے، وہ کریم لگا کر، وہ پاؤڈر لگا کر، وہ اپنے ہونٹوں کو رنگین کر کے جلسوں میں بچوں کو جانے کا؟ اگر بچیاں جلسے میں بقدر ضرورت آ بھی گئی ہے تو ان کا لباس آپ چیک کریں، دیکھیں کہ کیسا لباس وہ پہنتی ہے۔ کیا ان کے والدین کو معلوم ہے کہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ ان کے والد کی ذمہ داری تھی وہ یہ کہتے اپنی بیٹی سے، میری بیٹی تم جلسے میں جا رہی ہو، یہ سجنا کس کام کا، یہ لپسٹک کس کام کی، یہ چہرے کی رنگینیاں کس کام کی؟ بیٹی اگر جلسے میں جانے کا شوق اور جلسے میں جانے کی ضرورت تم کو محسوس ہو رہی ہے تو اس کے لیے مخصوص لباس ہے۔ تمہیں چہرہ ڈھکنا ہوگا، تمہیں کپڑے ڈھکنے ہو، تمہیں اپنے کپڑوں سے تیرا جسم ڈھکنا ہوگا، تمہارا ایک بال بھی کوئی نہ دیکھے، اس کا اہتمام تمہیں پہلے کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اگر جاؤ تو جانے کا راستہ تیرا منفرد ہو، وہ راستہ جہاں غیروں کے بچے کھڑے ہوں گے، ممکن ہے ان میں سے چند شیطانی صفت بچے ہو جو تیری صورت دیکھنے کے لیے وہاں کھڑے ہو۔ اس لیے میری بیٹی اگر سیپریٹ راستہ ہو جلسے کے لیے ہے تو تم جاؤ، ورنہ وہاں جانا ضروری نہیں، کیونکہ ساتھ ہم جلسہ کریں، جلسہ میں پیسہ ہمارا خرچ ہو، محنت ہماری خرچ ہو، طاقت ہماری خرچ ہو، ساری صحیح ہماری لگے، اور ہماری محفلوں سے ہماری بچیوں کی عزت تار تار ہو جائے، یہ ہم کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ ہماری بچوں کی عزت ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے، ہماری بیٹیوں کا دوپٹہ ہمارے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، ہماری بچوں کی حیا ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ ہم اپنی بچوں کی عزت، پرتشٹھا، سمان کو بچائے رکھیں، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ آئندہ جب بھی جلسہ ہو اس کے لیے کمیٹی والے پہلے تیاری کریں، یہ مت دیکھیں کہ مصور کا ہم نے پیسہ بھیجا یا نہیں، کرایہ بھیجنا ہے، کس خطیب کو نذرانہ لگانا ہے، کس کا ٹکٹ فائنل کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کے فائنینشن سے پہلے آپ کو اس پر توجہ کرنی ہے کہ جلسوں میں لڑکوں کی آمد کیسے ہوگی، لڑکیاں کدھر سے آئیں گی، لڑکوں کو کہاں بٹھایا جائے گا، بیٹیوں کو کہاں بٹھایا جائے گا، ماؤں کے بیٹھنے کا انتظام کیسے ہوگا، ان کے جانے کا انتظام کیسے ہوگا۔ اگر آپ
یہ طے نہیں کر پاتے ہیں۔ چھوڑیے یہ چندہ کر کے بیٹوں کی عزتوں کو تاح کرنے کا سامان آپ مہیا مت کیجیے۔ آپ نہیں جانتے کہ سرکار غوث اعظم آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ غوث اعظم کا نام کا جلسہ کرنے والا ہر شخص یہ سمجھ لے کہ میں نے غوث اعظم کے نام کا جلسہ کیا، ہم نے 100 200 500 چندہ دیا، سرکار غوث اعظم کے نام کی بہاریں ہمیں ملیں گی، برکتیں اور خیرات ہمیں حاصل ہوں گی۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں بےہودگی کرنے والا، حرام خوری کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، بحث کرنے والا، اگر وہ غوث اعظم کے نام پر دکان چلائے، غوث اعظم کے نام پر مکان چلائے، غوث اعظم کا نام اپنے مکان پہ لکھے، علماء بیان فرماتے ہیں آپ اپنے گھر کے ایک طرف نہیں چاروں طرف غوث اعظم کا نام لکھے۔ غوث اعظم کے نام سے آپ یہ لکھے قادری منزل، دکان پہ لکھے قادری منزل، موبائل کی دکان کھولے لکھے قادری منزل، شاپنگ مال کھولے لکھے قادری شاپنگ مال، یعنی جو کرنا ہو صرف قادری غوث اعظم کے نام سے آپ منسوب کر کے کرتے چلے جائے، اور ارادہ کا یہ ہو کہ سرکار غوث اعظم کے نام کی ہمیں خیرات ملے گی، برکتیں ملیں گی۔ میں کہنا چاہوں گا یہ صرف آپ کی کج فکری ہے، آپ صرف تن نسلی کے شکار ہو چکے ہیں، آپ نے اپنے اعمال کو تباہ کر دکھایا ہے۔ ہمارے علماء نے ہمیں سکھایا ہے کہ سرکار غوث اعظم کے نام کی بہاریں سب کو نہیں ملتی۔ وہ آدمی جس نے تباہ کیا اپنی صفت کو، جس نے تباہ کیا اپنے آپ کو، اس نے کردار کو تباہ و برباد کیا، جو اپنے معاشرے میں گندگی پھیلانے میں کبھی کوئی کمی محسوس نہیں کیا، چاہے جھوٹ بول کے ہو، شراب پی کے ہو، بدفعلی کر کے ہو، بدنگاہی کر کے ہو۔ انسان 1 لاکھ نہیں 50 لاکھ بھی غوث اعظم کا نام لے گا، مگر غوث اعظم کے نام لینے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ غوث اعظم کا نام لینے والا اگر نام لیتا ہے دوسری طرف وہ حرام کماتا ہے، حرام خوری کرتا ہے۔ علماء ہمیں سکھاتے ہیں کہ حرام کھانے والا اس کو غوث اعظم کے نام کا کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، بدفعلی کرنے والا، جھوٹ بولنے والا۔ آپ کو علماء نے کیا بتایا؟ ابھی بھی آپ مجھ سے پہلے 2 خطیب پہلے ایک کتاب میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ سرکار غوث اعظم نے جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچا کر آپ نے بہت بڑا کام کیا۔ یہ واقعہ آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا جلسوں میں، ہزاروں بار علماء آپ کو بتا چکے ہیں، مگر اس واقعے کے تناظر میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ کتنی بڑی کرامت تھی، کتنی بڑی کرامت غوث اعظم کی تھی۔ غوث اعظم کی زندگی میں چونکہ کرامت بھری تھی، سرکار غوث اعظم مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ چلتے گئے مردہ زندہ ہوتے گئے، جس قبرستان سے آپ گزرتے تھے اس قبرستان کے مردے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ بلا شبہ آج ہمارے جلسوں میں کرامات بتائے جاتے ہیں، جن میں سے بہت ساری باتیں کسی بزرگ سے منسوخ کر کے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، اور آپ نعرہ لگاتے نہیں سکتے۔ ان تمام واقعات میں سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ایسی کرامتیں ہیں جو اس متعلقہ بزرگ سے منسوخ نہیں، پھر بھی لوگ نعرے لگاتے ہیں، بولتے واہ کیا کرامت بیان کی گئی، واہ کیا کرامت بیان کی گئی۔ قصہ سننا، قصہ سنانا، کرامت سننا، کرامت سنانا، یہ آج ہمارے جلسوں کا مجاز بن گیا ہے۔ سننے سنانے کا ہم نے ماحول بنا دیا، پوری راتیں کرامت بیان کی جاتی ہے، مگر اس کرامت کے تناظر میں کیا بات بتانی ہے، کیا درس ملنا ہے، اس پر ہماری نگاہ نہیں دوڑتی۔ میں کہنا چاہوں گا ہاں یہ بات سچی ہے کہ سرکار غوث اعظم آپ کی گھر سے گزرتے اشارہ فرماتے مردے اٹھ کھڑے ہو جاتے، مگر غوث اعظم کی زندگی کی سب سے بڑی کرامت وہ نہیں تھی کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا، قبرستان میں گڑے 100 سال سے زائد کی مدت سے سوئے لیٹے ہوئے مردوں کو آپ نے اٹھایا۔ یہ آپ کی بڑی کرامت نہیں، آپ کی بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ نے جھوٹ بولنے سے 18 سال کی عمر میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، جس کے تناظر میں آپ نے 40 سے زائد گنڈوں، موالیوں، چوروں، اچکوں کو آپ نے ایمان دلا دیا، آپ نے اسے مسلمان بنا دیا، آپ نے اپنا گھر بھی بنا دیا۔ 18 سال کا نوجوان جھوٹ سے اپنی زبان بچا لے، وہ غوث اعظم کا کردار تھا۔ آج ہم غوث اعظم کا نام لینے والے، قادری اپنے نام سے منسوخ کرنے والے 50 بار جھوٹ بولتے ہیں۔ دکان پہ بیٹھے تو جھوٹ بولنا، مکان میں ہو تو جھوٹ بولنا، سفر میں ہو تو جھوٹ بولنا، جھوٹ کی کھیتی آج ہم نے جس طرح کی ہے۔ کون سی زبان ایسی ہے جو جھوٹ بول کر اپنی زبان کو پراگندہ نہ کرتی ہو؟ ہم نے جھوٹ بول کر اپنی زبان خراب کی، اور ارادہ ہم نے یہ کیا کہ ہم اپنے نام سے قادری جوڑ دیں گے، افضل قادری، اسلم قادری، مصفر قادری، فلانے قادری، تو ہم کو غوث اعظم کے نام کی برکتیں ملیں گی۔ میں کہنا چاہوں گا نہیں صاحب، غوث اعظم کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑے نہ جوڑے ضروری نہیں
غوث اعظم کا نام اپنے مکان میں آپ لکھائے، آخری منزل لکھائیں گے تب برکتیں ملیں گی. ضروری نہیں کہ غوث اعظم کا نام اپنی دکان کی پیشانی پہ لکھائیں گے تب غوث اعظم کے نام کی بہاریں آپ کو ملیں گی. ہاں یہ ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غوث اعظم کے نام کی برکتیں آپ کو ملے تو مکان میں نام نہ بھی لکھائے، دکان پہ نام نہ بھی لکھائے، اپنے نام کے ساتھ نام نہ بھی جوڑے، صرف غوث اعظم کے اس کردار پہ عمل کر لے، اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے پاک رکھے. اللہ کے پناہ طریقوں سے آپ کے گھروں میں برکتوں کی بارش نازل فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن غوث الورا کانفرنس علامہ مصنف رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. جھوٹ سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا. ہم جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ کو بولتے ہیں قادری ہے، ہم رضوی ہے، ہم غوث اعظم کا دیوانے ہیں. غوث اعظم کا چاہنے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، غوث اعظم کا چاہنے والا بدتمیز نہیں ہو سکتا، غوث اعظم کا چاہنے والا بےہودہ نہیں ہو سکتا، غوث اعظم کا ماننے والا بے حیا نہیں ہو سکتا. کیا آپ نے سنا کہ نہیں، ایک معمولی سی غلطی جو کہ حقیقت میں غلطی نہیں، پانی میں چلتا ہوا سیب کو دیکھ کر اگر کوئی کھا لے، یا تو صاحب پوری فیکٹری کوئی کھا لیتا ہے، پھر بھی حج کر کے آ کے اپنے کو ستھرا سمجھتا ہے کہ صاحب ہم تو کیے جتنا گناہ کرنا تھا مگر ہم تو حج کر کے آ گئے، ہم تو اجمیر شریف سے آ گئے، ہم تو بغداد سے پھوٹ کے آ گئے. اب کسی کی فیکٹری کھایا تو کیا ہوا، کسی کی زمین لوٹا تو کیا ہوا، کسی کا مال ہڑپا تو کیا ہوا، کسی کے پیسے کو ٹھگا تو کیا ہوا، دلالی میں 1 کروڑ روپیہ کمایا تو کیا ہوا. ہم نے بغداد دیکھ لیا گناہ معاف، ہم نے اجمیر دیکھ لیا گناہ معاف، ہم نے حج کر لیا گناہ معاف. چاہے اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے سماج میں جس کی چاہے دولت لوٹ کے کھا لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہم نے چوری کی لت لگا دی ہے. آپ کو سننا پڑے گا غوث کیسے بنتا ہے، ابدال کیسے بنتا ہے، ولیوں کا کوئی سردار کیسے بنتا ہے، پیرانے پیر کوئی کیسے پیدا ہوتا ہے. ایک ایسا نوجوان جو بہتا سیب کو دیکھ کر کھا لیا، احساس ہوا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہم نے کی، بہت بڑا ظلم ہم نے کیا، جبکہ حقیقت میں کوئی بہت بڑی غلطی وہ نہیں تھی، کیونکہ ایک لاواری سیب آپ نے اٹھا کے کھایا تھا. احساس پیدا ہوا غلطی کرنے کا. انہوں نے 12 سال تک کی ملازمت کو قبول کی. جتنے شرائط رکھے گئے تھے اس باغیچے کے مالک نے جتنی شرطیں رکھی تھی، جن کنڈیشن پہ عمل کرنے کو کہا، ساری شرائط سارے کنڈیشن پہ عمل کر کے انہوں نے آخری حد تک کہا کہ اندھی سے شادی کرنا، بہری سے شادی کرنی ہے. کرو گے؟ ہاں کریں گے. ہمارا آپ کا لڑکا ہوتا، ان سے اگر کہا جاتا کہ تم نے یہ غلطی کی، اب تمہاری غلطی میں نے پکڑ لی ہے، تم کو میری بہری لڑکی سے شادی کرنی ہوگی، تم کو میری پگلی بیٹی سے بیاہ کرنا ہوگا، تم کو میری بیٹی سے جو لنگڑی ہے، لولی ہے، تم کو نکاح کرنا ہوگا. یہ ہمارے بچے نوجوان بولتے مولانا صاحب ایک سیب کھایا تھا نا، پورا باغیچہ تو میں نہیں ہڑپا، جو کسی غلطی میں نے کیا کی، آپ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں. لیجیے آپ اپنا مشورہ، اپنی بات یا اپنا فتویٰ، اپنی ساری پریشانی اپنی بیٹی کو اپنی پاکٹ میں رکھیے. مجھے کسی اندھی سے شادی نہیں کرنی، مجھے لنگڑی سے بیاہ نہیں کرنا، میں کیوں آپ کی پگلی بیٹی سے شادی کروں گا. وہ لڑکا سرے سے انکار کر دے گا، مگر وہ بڑی صفت، بڑی انسان جس نے اس معمولی سی غلطی کو بہت بڑی غلطی سمجھ کر 12 سال تک کی نوکری کی، اور اس کے بعد ایک اندھی، بہری، لنگڑی، لولی لڑکی سے جان کر اسے نکاح کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو کھڑا کیا، آمادہ ہوا. وہی شخص جب شادی کرتا ہے، وہی پاکیزہ جو روحیں جب آپس میں ملتی ہے، ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اسی کو پیرانے پیر کہا جاتا ہے، اسی کو روشن زمین کہا جاتا ہے. وہی غوث پاک بنتا ہے. اور ایسے نہیں بنتا. باپ آوارہ ہو، بیٹا غوث اعظم کا دیوانہ کیسے ہو سکتا؟ ماں آوارگی کرے، بیٹا غوث اعظم کا مستانہ نہیں ہو سکتا. ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنے بچوں کو غوث اعظم کا دیوانہ بننا چاہتا ہے، اگر کوئی چاہتا کہ میرا بیٹا ولی بن جائے، میرا بیٹا پیر بن جائے، میرا بیٹا عالم بن جائے، میرا بیٹا نیک صالح بن جائے، تو بچوں کی نیکی کے لیے، گارجن کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے نیک بن جائے، وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لے، وہ خود صحیح انسان بن جائے، وہ آبادی کو اپنے سماج اور گاؤں سے نکال دے. جب تک باپ صحیح نہیں ہوگا بیٹا صحیح نہیں ہو سکتا.
सकता। जब तक माएँ सही नहीं होंगी बच्चे सही नहीं हो सकते। माँ आवारगी करेंगी, बच्चियां आवारा पैदा होंगी। बाप आवारा करे, आवारगी नहीं करेगा, बच्चे भी आवारगी करेंगे। सीधा रास्ता है, सीधा जवाब है। अगर आपको बच्चों को सुधारना है तो बच्चों की इस्लाह के लिए मुसव्विर रजा को पूर्णिया बिहार से बुलाकर तकरीर कराने की कोई हाजिर आपको नहीं। सिर्फ आप तबलीगी सिफत को अपने लिए जरूरी समझे। तबलीग करना घर में आपको जरूरी है, कोई खतीब को नहीं, किसी पीर को नहीं। आपके पीर साहब तबलीग करने के लिए गांव में एक बार साल में जाएंगे, 2-4 मंत्र पढ़ के बता देंगे, 2-4 फार्मूले सिखा देंगे, 2-4 नसीहत दे देंगे। उससे शायद पीर की न तो कोई जिम्मेदारी कभी रही है और न वाकई में है उनकी जिम्मेदारी। एक खतीब 20,000 रुपया आपसे लेकर 1 घंटा लफाजी तकरीर करके या इस्लाही तकरीर करके जिस तरह की बातें होंगी वो करके चले जाएंगे, मगर दायमी तबलीग आपको करना है। हमेशा के लिए तबलीग का मिजाज आपको बनाना है। आप अगर बाप हैं तो आप ही अपनी बच्चियों के लिए, अपने बेटे के लिए सही मुबल्लिग है। बाप की मौजूदगी में बेटा आवारा हो जाए, माँ की मौजूदगी में बेटी आवारगी करने लगे, ये ताज्जुब की बात है साहब। ऐसा मनहूस समाज हमने बना दिया। हम मौजूद हैं, हमारे बच्चे आवारा हो रहे हैं। हम घर में मौजूद हैं, हमारी बेटी रात के 12 बजे तक मोबाइल देख रही है। कोई सुधारने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। बाप को अगर शिकायत कोई करे कि साहब आपकी बेटी को हमने कॉलेज के नाम पर टहलते देखा, हमने स्कूल के नाम पे फलाने लड़के के साथ में उसकी बाइक पे जाते देखा, वही बाप भड़क उठता है, बोलता है आप मेरी बेटी की शिकायत करते हैं। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बेटी कॉलेज गई थी, मेरी बेटी सिर्फ स्कूल जाती है, वो सिर्फ ट्यूशन पढ़ने जाती और आती है। मैं आपको कहना चाहूंगा साहब, नहीं, आप बाप है मगर बाप होने का सही रोल आप नहीं अदा कर पा रहे। बाप होने की जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी बच्ची को स्कूटी खरीद के दे दे। बाप होने का मतलब ये नहीं कि बेटी के स्कूल की महंगी फीस आप दे दे। बाप होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपकी बेटी की ट्यूशन फीस आप दे दे। बाप होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपकी बेटी के ड्रेसिंग की सारी जिम्मेदारी आप कबूल करें। हाँ, बच्चों के कपड़े खरीदना ये आपकी जिम्मेदारी जरूर है, साइकिल देना ये आपकी जिम्मेदारी है, बाइक देना ये आपकी जिम्मेदारी है, ट्यूशन का इंतजाम करना आपकी जिम्मेदारी है, उसके लिए कॉलेज का इंतखाब करना ये आपकी जिम्मेदारी है। मगर अभी आपकी जिम्मेदारी फुलफिल नहीं हो पाई है। आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये है कि आपकी बेटी जिस स्कूल में पढ़ने जाती है, आपने कभी उस स्कूल के मास्टर से पूछा कि आपकी बेटी एक हफ्ते में जो घर से पढ़ने आई है, उस एक हफ्ते में कितने दिन के बजे तक आई और कितने बजे वापस हुई? उस स्कूल के मास्टर या ट्यूशन के ट्यूटर से आपने कभी पूछा क्या कि आपकी बेटी महीने में कितने दिन एब्सेंट की है? आप नहीं पूछते। आपको लगता है कि ये स्टाइलिश बैग और ये स्कूटी, बाइक, ये सारी चीजें लेकर हमारी बेटी स्कूल गई और 4 बजे शाम को स्कूल कॉलेज से वापस होती है, वो हमारी बेटी पढ़ के आ रही है। नहीं साहब, वो हर रोज पढ़ के नहीं आती। मैं भी कॉलेज का एक टीचर हूँ, मैंने देखा साहब बच्चियां घर से निकलती है ये कहते अम्मी 50 दे, अब्बा 100 रुपया दीजिए, स्कूलिंग जानी है, स्कूल का टाइम हो गया है, मुझे स्कूल जाना है। वो बेटी 150 बाप माँ और भाई से ले लेकर जैसे घर से निकलती है, अभी चौराहे तक पहुंचती नहीं कि चौराहे से पहले गांव का कोई लोफर लड़का अपाची लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो लड़का उस लड़की को, हमारी बेटी को बाइक पे बिठाया, सीधे मॉल ले गया, उसको शॉपिंग कराया, उसके लिए कपड़े खरीदवाया, उसके लिए ज्वेलरी खरीदी उस लड़के ने, उसके बाद इसको कहाँ घुमाकर होटलिंग करा के चाय नोशी करके उसके बाद 4 बजे से पहले फिर उसी चौराहे पर उस बेटी को ड्रॉप कर दिया। अब वो बेटी घर में जाते ही माँ मुस्कुरा रही है, बाप मुस्कुरा रहा है, मेरी बेटी पढ़ के आई। उस बाप की जिम्मेदारी थी शाम होते ही अपनी बेटी को बुलाकर पूछता, हे मेरी बेटी आज का होमवर्क दिखा, तेरे पन्ने कहाँ भरे हैं, तेरे मास्टर ने कहाँ साइन किया है? मास्टर को फोन करके पूछता हुआ बाप, मेरी बेटी 9 बजे घर से निकली, 9:30 बजे उनको पहुंच जाना था। हजरत सर आप मेरी बेटी कब स्कूल पहुंची, कब कॉलेज पहुंची, कब ट्यूशन पहुंची? जो बाप नहीं पूछता, जो बाप नहीं तराशता, जो बाप इबादत नहीं करता, जो बाप ये जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, मैं समझता हूँ सिर्फ वो कागजी बाप है, वो कागज
के एतबार से बाप है, हकीकत में बाप होने की जिम्मेदारी वो नहीं निभा रहा है। आज जो शख्स अपनी बेटी को आजादाना छोड़ रहा है तालीम के नाम पर कि हजरत उसको कॉलेज भेजता हूं मैं, मेरी बेटी कॉलेज जाती है, याद रखिए आज क्लास 8 में पढ़ रही है, 9th में पढ़ रही है, 10th में पढ़ रही है, एक दिन वो मैट्रिकुलेशन के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जब आपकी बच्ची की उम्र 18 साल को क्रॉस कर जाएगी, फिर वही बेटी जिसको आपने बाइक खरीद के दिया, जिसको आपने महंगे मोबाइल लेके दिया, जिसको आपने 100-200 डेली स्कूलिंग के नाम पे आपने दिया, उसके पीछे खर्च किया, वही बेटी का इंतजार कीजिए उस नाजायज तरीके से आजादी का ऐसा गलत फायदा आपकी बेटी उठाएगी। किसी भी लड़के का हाथ पकड़ के न धर्म देखेगी, न साथ देखेगी, न बराबरी चेक करेगी, न अपना बलद देखेगी, न रिश्ता देखेगी, वो जिसका चाहेगी हाथ पकड़ के बीच आंगन में खड़ी होकर अपने बाप को आवाज देते हुए कहेगी, अब्बा ये रहा मेरा लवर, ये रहा मेरा महबूब, ये रहा मेरा सपनों का शहजादा, अब्बा अब आप बोलिए ऐसा लड़का ये है, मैं इससे ब्याह करना चाहती, अब्बा आप नहीं रोक सकते, अब्बा आप मना नहीं कर सकते। बाप मुस्कुराने वाला पहले बाप भी आता है, कहता है मेरी बेटी ये काम नहीं कर सकती, ये कदम नहीं उठा सकती, वो बेटी उसी आजादी का फायदा उठाते हुए अपने बाप को धमकी भरे जुमले में कहती है, अब्बा खामोश रहिए, अगर आप चुपचाप शादी कराते हैं तो ठीक है, वरना मैं अपने लोबर का हाथ पकड़ूंगी, कचहरी जाऊंगी, वकील को 500 दूंगी, साइन कराऊंगी, फोटो चिपकाऊंगी, मार पड़ेगी, उसके बाद निकाह करके अपने इसी लड़के के साथ मैं जिंदगी बिता दूंगी, फिर आपकी आंगन में वापस नहीं आऊंगी। उस बाप के पास उस वक्त सिवाय रोने के दूसरा वक्त दूसरा काम नहीं होता। अब वो आंसू बहाता है, अब वो रोते फिरता है, अब कभी किसी मौलवी के पास, कभी किसी पीर के पास, कभी इमाम के पास, अगर तवीज दे दीजिए, बेटी को पकड़ा के फुकवा के दीजिए, किसी तरह मेरी बेटी कंट्रोल में आ जाए। मैं कहता हूँ जालिम इंसान, जिस वक्त बेटी कंट्रोल करना था तूने आजादी के नाम पर बेटी को कभी मोबाइल दिया, कभी गाड़ी दिया, कभी महंगे ट्यूशन दिया, कभी कॉलेज भेजा, कभी बेटी के पीछे अपनी निगाह नहीं दौड़ाया, कभी तूने अपनी निगाहदाश्त नहीं की। इसके तनाजुर में आज तेरी बेटी जिस पर तेरी नाक नहीं पूरे समाज की नाक कटाने पर आमादा है। किसकी गलती है? वो तेरी बच्ची की गलती नहीं, ये तेरी गलती है, बड़े भाई की गलती है, घर के दादा की गलती है, समाज के चौधरी की गलती है। अगर समाज बिगड़ता है तो समाज के जितने भी नुमाइंदे होते हैं उन सब की गलतियों की वजह से समाज बिगड़ता है। आज छोड़ के आपसे गुजारिश करेंगे, मैं मानता हूँ आपकी जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाने की है, मगर सिर्फ पढ़ाना ये काफी आपके लिए नहीं है। बच्चियां कहाँ पढ़ती है, बच्चियां कैसे पढ़ती है, बच्चियां कब पढ़ने जाती है, कब पढ़कर वापस आती है, इस पर भी निगाह दौड़ाना, इस पर भी ख्याल करना, इस पर भी तवज्जो देना। अगर आप बाप हैं तो यह आपकी अहम तरीन जिम्मेदारी है, अगर आप माँ हैं तो यह भी आपकी जिम्मेदारी है। खुदा के वास्ते इस बड़ी जिम्मेदारी पर भी आपको अमल करना है, वरना इंटरमीडिएट पास बेटी किसी एचडी से शादी करेगी, ईमान बेच देगी, उस वक्त आप समाज में एक साल नहीं कई नस्लों तक आपके खानदान के लोग अपनी पेशानी झुकाकर, अपने सर झुकाकर अपने गांव से घर से निकलेंगे, क्योंकि लोग शुरू करेंगे ये वही मौलवी साहब है, ये वही हाजी साहब है, ये वही मास्टर साहब है, ये वही सऊदिया की कमाई कर अपने घर बनाने वाला है, सऊदिया, दुबई, दोहा, कतर, ओमान में जिंदगी गुजारने वाला, पैसा कमाकर महल से बना दिया, मगर इसकी बिटिया भाग कर शादी कर ली। लोग ताने देंगे। इससे पहले कि आपकी बच्ची, हमारी बच्ची इस स्टेप पर अमल करे, आप घर से बाहर आइए, आप सख्त निगाही से सख्त निगाही का मुजाहरा कीजिए ताकि आपका समाज बिगड़ने से बच जाए। साहब बहुत बुरे दौर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की खबर आई है, अभी से 4 दिन पहले ये हमारे साहब चारे मोहतरम मरकजी साहब, इनके इलाके से कुछ ही दूर पे वो जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर। आपने यूट्यूब में शायद देखा होगा, नहीं देखा है तो मत देखिएगा। अगर आप अहले दिल है, जमीन आपका जिंदा है, आपके ईमान के 1 लाख हिस्सों में से एक भी हिस्सा बचा हुआ है, मैं यकीनन कह सकता हूँ उस वीडियो को देखकर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 50 से ज्यादा लड़कियां पकड़ी गई, पुलिस के हवाले हुई और उन लोगों को, उन
لڑکیوں کو جیل کی سلاخوں میں پولیس نے ڈالا، مگر ان 50 لڑکیاں کون تھی؟ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت نبی رہے داتا شاہ وزارت حسین حضرت حافظ وقاری غلام مجتبی رضوانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ مظفر نگر کی یہ بات شاید آپ جانتے ہوں گے، نہیں بھی جانتے تو اتنا بتا دیں، 50 سے زائد مطلب 50 اور 55 کے بیچ کی لڑکیاں تھیں، ان میں سے 50 لڑکیاں 55 کو یہ پولیس کے حوالے ہوئی، حراست میں پولیس نے لیا اپنے، ان 55 میں 50 بچیاں صرف ہماری تھیں، اور وہ بچیاں کون تھیں؟ جنہوں نے کالج کے نام پر بیگ لٹکا کر ڈریسنگ میں کالج گئی، اور کالج نہیں جا کر وہ کسی کیفے میں کسی ہوٹل میں چلی گئی، اور پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کام یہ بہت دنوں سے چل رہا تھا کہ بچیاں کالج کے نام پہ گھر سے نکلتی اور یہاں پہ آتی۔ بتائیے 55 بچیاں بے ہوشی کر رہی ہوں، اور ان 55 بچیوں میں 50 بچی اہل ایمان کی بچی ہے، وہ بچیاں ہیں جن کے خاندان میں کوئی حاجی ہوتا ہے، جن کے خاندان میں کوئی نمازی ہوتا ہے، جن کے خاندان میں کوئی امام ہوتا ہے، جن کے خاندان میں کوئی سامعین صاحب ہوتے ہیں، مگر وہ بچیاں آج کسی کے ساتھ یہ منا رہی ہے، کسی کے ساتھ ہوٹلنگ کر رہی ہے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ صرف گارڈین شپ میں کمی کی بنیاد پر، تعلیم کے نام پر ہم نے سماج کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اسلام میں تعلیم کی اجازت صرف اتنی ہے کہ آدمی پڑھ لکھ کر اتنی تعلیم لے لے کہ وہ آدمی خود کو کوپریٹ کر سکے، خود کو کنٹرول کر سکے، مگر بے پناہ سرٹیفکیٹ اور ڈگریاں لینے کے چکر میں ہم نے آج کہیں نہ کہیں اس طرح کے ماحول کو کریٹ کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جس تعلیم کی حصولیابی کے لیے انسان کا ایمان ختم ہو جائے، انسان کا